بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ سوچتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دو ظالم بھائیوں کا واقعہ ہے جو قبر سے مردے کو چپکے سے نکالتے اور فوراً اسے گھر لے جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دیتے اور اسے پکا کر کھا جاتے اور کفن سستے داموں بیچ دیتے اور دن کو نہا دھو کر ایسے اپنے دوستوں میں گھومتے پھرتے جیسے ان جیسا شریف کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام ناصر اور دوسرے کا نام ہیرو تھا۔ ہیرو کی عمر تقریباً 42 سال اور ناصر کی عمر تقریباً 45 سال کی تھی، اور یہ اب تک کتنے مردے کھا چکے تھے اور اس بات کا کس طرح لوگوں کو پتہ چلا اور ان کی کیا سزا مقرر کی گئی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ حیرت انگیز واقعہ سناتے ہیں۔ ناصر کافی چالاک اور کمینہ خصلت انسان تھا۔ اس کا کام جنازے میں شریک ہونا اور قبر کی نشاندہی کرنا اور مرنے والے لواحقین سے مگرمچھ کے آنسو بہا کر تعزیت افسوس کرنا اور ان سے ہمدردی کرنا اور تھوڑے بہت پیسے اور مردے کے ساتھ آئی ہوئی خوشبو کپڑے وغیرہ حاصل کرنا تھا۔ نیچ اور گھٹیا ذہن والا ناصر بہت جلد اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیتا تھا، جبکہ ہیرو کا کام بازار سے امیر لوگوں سے ملاقات کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا تھا اور دوستوں کو بے وقوف بنانا تھا۔ وہ دونوں جسمانی طور پر کافی کمزور محسوس ہوتے تھے، مگر حرام اور شیطانی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ان کی بات کرنے کے رویے سے لگتا تھا کہ جیسے ان جیسا کوئی غیرت مند اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انسانوں کے بیچ میں چھپے ہوئے حیوان تھے جن کا مقصد صرف اور صرف مردہ انسانوں کو کھانا اور معصوم لوگوں کو لوٹنا تھا۔ کوئی بھی مسلمان شخص تو کیا انسان بھی ایسا نہیں، مگر وہ ذلیل یہی کام کر رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ میری ڈیوٹی رات 2 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوتی تھی، کیونکہ اس دوران میں نہ تو لوگوں کا رش ہوتا تھا اور نہ ٹینشن۔ شام کو میرے دوست نے مجھے فون پر کہا تھا کہ تم میرے ہاں کسی دن آؤ اور میں نے تمہیں کسی بابا سے ملوانا ہے جن کے پاس ایک بہت ہی حیران کن کہانی ہے۔ ہم پہلے ہی وہ کہانی سن چکے ہیں۔ توبہ، اللہ انسان کو حیوان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوست کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا اور سوچا کہ اس کے گھر جا کر اس بارے میں معلوم کروں گا۔ کچھ دن بعد میں دوست کے گھر چلا گیا اور اس نے تفصیلی بات کی تو اس نے کہا میں صبح تمہیں بابا جی کے پاس لے کر چلوں گا، وہ تمہیں وہ کہانی سنائیں گے جو ہم نے بھی سنی ہے، مگر یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں بڑے تجسس میں تھا۔ خدا خیر، یہ کیسی کہانی ہے؟ میں پوری رات اسی تجسس کے مارے سو نہیں سکا۔ دوسرے دن میں اس بزرگ کے پاس چلا گیا اور ان کے پاس سلام کرنے کے بعد میں نے کہا، بابا جی، مجھے پتہ چلا ہے آپ نے انسانوں کو حیوان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر بابا جی نے کہا صحیح ہے، اور پھر میرے کہنے پر انہوں نے کہانی سنانی شروع کر دی۔ شام پور کے گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کا والد کافی عرصے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ جوانی کی حدوں میں آ رہے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں نے ان کو پالا پوسا اور مختلف گھروں میں کام کاج کر کے کسی سے مانگ کر یا جس طرح بھی ہو سکا ان کو پال پوس کر جوان کیا اور پھر کسی طرح سے ان دونوں کی شادی بھی کر دی۔ ماں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بڑی محبت تھی اور بیٹے بھی اپنی ماں پر جان چھڑکتے تھے، مگر جب ان کی بیویاں آئیں تو انہوں نے ان کی ماں کو جوتی کی نوک پر رکھا اور اس بیچاری بوڑھی کا جینا حرام کر دیا۔ ماں بیچاری بیٹوں کی خاطر اس ذلت کی زندگی کو برداشت کرتی رہی۔ دونوں بھائی قریبی قصبے میں کام کرتے تھے اور شام کو تھکے ہارے گھر واپس آتے۔ ایک بار ان کی بیوی نے طیش میں آ کر ان کی ماں کو بہت مارا اور حتیٰ کہ لہو لہان کر دیا۔ دوسرے کی بیوی نے بھی جٹھانی کا ساتھ دیا۔ ماں نے اس کی شکایت اپنے بیٹوں سے کی اور انہیں بتایا
کہ کس طرح ان کی بیویوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور سارا حساب و کتاب کھول دیا۔ بیٹوں نے یہ سن کر غصے میں آ کر بیویوں کو بہت مارا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ ان کی بیویاں بھی ایسی ہی مکار تھیں، فوراً اپنے گھروں میں جا کر جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی اور اپنے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن گئیں۔ یہ سن کر دونوں بھائی بیویوں کی چالاکی پر اور غصے میں آ گئے۔ بھائیوں نے ان دونوں پر حملہ کر دیا اور ان کی وہ ٹھگائی کر دی کہ بس پوچھو مت۔ دونوں بھائی بیچاروں کا گھر خراب ہو گیا، تو مطلب یہ کہ بیویاں روٹھ کر میکے چلی گئیں۔ منانے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود۔ کچھ عرصہ کوششیں جاری رہیں مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ وہ خود آئیں اور نہ ہی کوئی ان کو منانے کے لیے آیا۔ پھر ان کی ماں ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، یعنی بیچاری مر گئی، فوت ہو گئی۔ عزیز و اقارب سے تو ان کی بنتی ہی نہیں تھی، بس بیچارے اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ اس لیے گھر میں وہ خود کچھ پکا بھی نہیں سکتے تھے۔ شروع میں تو ہوٹلوں سے پیسوں کی روٹی کھاتے رہے، گھر کے کام کاج بھی خود ہی کرتے رہے۔ ایک دو بار اپنی بیویوں کو منانے کے لیے ان کے پاس گئے مگر بیویوں نے صاف انکار کر دیا۔ کام کاج کرنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہیرو سخت بیمار ہو گیا اور اس کے علاج پر کافی روپیہ خرچ ہو گیا۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا مگر جو کچھ بھی تھا وہ اس کے علاج پر لگ گیا۔ کچھ ہوتا تو کھاتے پیتے، بہرحال مشکل سے گزارا ہونے لگا اور نوبت فاتوں تک آ پہنچی۔ کچھ عرصہ تو محلے والے ترس کھا کر ان کو روٹی اور سالن دے رہے تھے، پھر پیٹ بھر کر نہ کھانے کی وجہ سے ان بیچاروں کی جسمانی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ ان کے ملنے جلنے والے اور دوست احبابوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ جو روٹی ملتی تھی وہ بھی بیچاروں کی بند ہو گئی۔ گھر میں فاقے ہونے لگے مگر کسی نے ایک پائی بھی نہ دی۔ سب کہتے تھے کہ ہٹے کٹے ہو، جا جا کر محنت کرو۔ شام تک بیچارہ گھومتا مگر کچھ نہ ملا تو شام کو گھر واپس آ گیا۔ پیٹ کی بھوک انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ چوک میں ایک جلیبیوں کی دکان تھی، وہ وہاں گھس گیا اور جلیبیاں اٹھا کر کھانے لگا۔ دکاندار اسے چور سمجھ کر مارنے کے لیے دوڑا، واپس گھر بھاگا تو راستے میں ایک سڑک پر مرا ہوا کتا ملا جو شاید کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ اس کا جسم دو حصوں میں بٹ گیا تھا اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ گوشت دیکھ کر اس بیچارے کی بھوک اور چمک گئی اور بھوک کے مارے اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کی نظریں بچا کر اس نے مردہ کتے کو بغل میں اٹھا کر چھپایا اور گھر لے آیا۔ پھر اسے گھر میں لا کر کڑاہی میں ڈالا اور چولہے میں آگ جلائی اور پانی بھی اس میں ڈالا۔ ہیرو بیچارہ بھوک سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے کتے کا گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور جو اس نے پکا لیا تھا اور کڑاہی میں ڈال کر اس نے اسے بھون لیا۔ وہ اس کے منہ میں ڈالا تو وہ کھانے لگا۔ کچھ کھانے سے اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور اب اس نے مزید اپنے بھائی سے گوشت مانگا۔ بھائی نے اسے تھوڑا صبر کرنے کو کہا اور مانگتا بھی کیسے نہ، 3 دن سے بھوکا تھا۔ بھوک برداشت نہیں ہوئی تو وہ تیزی سے اٹھا اور کڑاہی کو اتارا اور اس میں موجود گوشت ہاتھوں کی مدد سے اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ وہ اس گوشت کو ایسے کھا رہے تھے جیسے کتے کا گوشت نہ ہو بلکہ بکرے کا گوشت ہو۔ جب پیٹ بھر گیا تو دونوں مطمئن ہو گئے۔ یہ ان کی شروعات تھی اور پھر وہ درندے بن گئے، مرے ہوئے یا زندہ، کتے یا مرغی، جو بھی جاندار ان کو ہاتھ آتا تو پکڑ کر اس کو کھانے لگتے اور اپنی بھوک کو مٹانے لگے۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزر گیا، ان کا پیٹ ہر روز بھرنے لگا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سلسلہ رک گیا کیونکہ اس گاؤں میں جتنے بھی آوارہ کتے بلیاں تھیں وہ سب کے سب ان کے پیٹ میں پہنچ چکے تھے۔ جب یہ سارے کام ہو گئے تو پھر سے فاقے ہونے لگے اور اس دوران ان کے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عمران تھا وہ مر گیا، تو یہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ 23 سالہ عمران ان کی بہت دوستی تھی۔
इमरान बेचारा इनकी रोज़ कुछ ना कुछ मदद कर ही देता था। अब वो भी इस दुनिया से चला गया था। शाम को इसकी मैयत को दफना दिया गया था, तो वो दफनाते वक़्त कब्र के पास ही मौजूद थे। इमरान के मरने का दुःख सबसे ज़्यादा इन दोनों भाइयों को था। वो दोनों बहुत रोए। बहरहाल जब सारे वापस आने लगे, तो इनको भी साथ ले आए और इनको खाना दिया। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने इंसानों का खाना खाया, यानी रोटी और सालन। एक बार तो रोटी देखकर भाइयों के आंसू जारी हो गए। हराम गोश्त खा रहे थे और अब इनकी आदत बन चुकी थी। जब रोटी खाने लगे तो नान और रोटी ने इनको मज़ा ना दिया, बल्कि इनको रोटी खाकर तो कै आने लगी। रोटी इनका मैदा कबूल भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोटी और नान इनके लिए एक अजनबी चीज़ हो। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों ना खा सके। वो इंसान होकर भी इंसानी खुराक नहीं खा सकते थे। वो वहाँ से निकलकर कब्रिस्तान में आ गए। शायद वहाँ कोई कुत्ता या बिल्ली मरा हुआ मिल जाए। उन्होंने सारे कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान दोपहर मारा हो और गया भूख था। से इनका इसी बुरा वक्त वो हाल हो अपने रहा मरने था। वाले इमरान की अब तो कब्र पर चलना भी आकर दूर। बैठ गए। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता था, इनकी भूख में शिद्दत आ रही थी। इजाफा ही होता जा रहा था। खाने को कुछ भी नहीं मिला था जिसे वो खाकर अपनी भूख मिटा लेते। इतनी सकत भी नहीं थी कि घर चले जाते। मज़ीद घूमने फिरते कैसे, क्योंकि जिसमें जान ही नहीं थी। सोच सोच कर बेचारे पागल होने लगे कि खाना कहाँ से ढूंढा जाए, मगर अकल में कुछ नहीं आया। मजबूरन अपने हाथों को काटने लगे। नासिर ने अपनी बाजू पर काटा, इसके दांत जिस्म के अंदर घुस गए और खून इनके मुंह पर लगा। तो खून का जायका अच्छा लगा, तो इसने अपना निकलने वाला सारा खून चूस लिया और ज़बान फेरी। दिमाग कुछ काम किया तो इसके गंदे जहन में एक मंसूबा आ गया, तो इसने इमरान की कब्र को खोदना शुरू कर दिया और इसका भाई भी इसका हाथ बटाने लगा। इमरान की कब्र खोद कर उन्होंने लाश को बाहर निकाला और साफ जगह पर रख कर इसकी कब्र को बंद कर दिया। इस काम में इनको काफ़ी वक्त लग गया। उन्होंने कब्र को बंद किया और इमरान को उठाकर घर ले आए। इसे काटा और इसके गोश्त की बोटियां बनाई और इन्हें पकाकर वो खा गए। अब इन्हें खाने का एक और नया ज़रिया मिल गया था। आवारा कुत्ते और बिल्लियों से जान छूट गई। जो पैसे जमा हो गए थे, इनसे इन्होंने छुरियां और टोके और दूसरी चीज़ें खरीदी, और जो पैसे बच गए, इन पैसों से नमक और मिर्च, चीनी और कुछ कपड़े खरीद लिए। इस तरह 2 साल इन्होंने गुजार लिए। तमाम मरने वाले कब्रिस्तान के मुर्दे रातों को गायब हो जाते। मुर्दे की हड्डियां वो सहन में दबा देते थे। मुर्दे का कफन वो लालची दुकानदारों को सस्ते दामों बेच दिया करते थे। वक्त गुजरता रहा और 2 साल उन्होंने इसी तरह काट दिए। मरने वाले तमाम मुर्दे रात को कब्रिस्तान से गायब हो जाते, मगर किसी को मालूम ही नहीं था कि इनका गोश्त दोनों भाई मिलकर खा जाते हैं और मुर्दे की हड्डियां सहन में दबा देते हैं और कफन दुकानदारों के हाथों सस्ते दामों बेचते हैं। इंसानों के भेष में ये दरिंदे थे, निहायत चालाकी से काम कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर न हुई कि गांव में क्या खेल खेला जा रहा है। इंसानी बाजार से इनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वो इस ग़िज़ा की जानिब आँख उठाकर भी नहीं देखते थे, यानी वो खुराक जो इंसान खाते हैं, रोटी सालन, वो ये नहीं खाते थे। इनका कहना था कि कुत्ते और इंसान का गोश्त बहुत ही लजीज होता है, इनको इतना मज़ा देता है कि वो हलाल जानवर की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। वक्त ने इनका साथ दिया और वो बराबर अपने काम में मसरूफ रहे। एक बार वो मुर्दे को उठाकर घर ले आए और इसका गोश्त खाने के बाद सो गए। मोहल्ले वालों में से एक बच्चा तक भी इनके घर नहीं आता था, क्योंकि मोहल्ले में इनकी किसी के साथ कोई भी बातचीत नहीं होती थी। बस चंद मखसूस लोगों से शाम के वक्त मिलते जुलते थे। घर में इतनी गंदगी होती थी
کہ ان کے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے وہ مردے کو چارپائی پر ڈال دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی ان کو دیکھے گا۔ مردے کے اوپر کچھ کپڑے وغیرہ ڈال دیتے تھے اور پھر بے فکر ہو جاتے تھے۔ صبح ان کے گھر ایک پڑوسی کا کتا خوشبو سونگھتے ہوئے آ گیا۔ ان کی نظر پڑ گئی۔ کتے کو دیکھ کر ان دونوں بھائیوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ موٹا تازہ کتا ان کے سامنے تھا، جس میں گوشت کی مقدار کافی موجود تھی، اور مردے کو چھوڑ کر کتے کی طرف بھاگے۔ کتا بھاگ کر گلی میں چلا گیا۔ دونوں احتیاط سے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، اور کتا بھی گلیاں پار کرتا گیا، اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ کتا کافی دور نکل گیا اور قبرستان آنے کے بعد بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے پسینے کی طرح پانی بہہ رہا تھا، مگر وہ اپنے پیچھے پڑے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ مگر اب اس بیچارے کی ہمت جواب دے گئی تھی، اور قبرستان میں وہ ایک جگہ تھکن سے نڈھال ہو کر پڑا اور لمبے لمبے سانس لیتا اپنے سانس کو روکنے لگا۔ ناصر اور ہیرو نے اسے گرتا ہوا دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اس کتے کی گردن مروڑ دی۔ ان دونوں کو کتے کی پھولی ہوئی سانس پر بھی ذرا پرواہ نہ تھی۔ کتے کو دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ اب خیال میں اس کے گوشت کھانے کا تصور کرنے لگے۔ کتا بیچارہ بغیر آواز پیدا کیے مر گیا۔ دونوں نے اسے ایک جگہ پر رکھ دیا اور نشانی لگا دی، تاکہ جب وہ اس کو اٹھانے رات کو آئیں تو انہیں اٹھانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ان کی پڑوسن جو کتے کی مالکن تھی، جس نے کتے کو ان کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کتے کو پکڑ کر گھر لانے کے لیے ان کے گھر آئی۔ کافی عرصے بعد ان دونوں بھائیوں کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو اسے بڑی عجیب سی بات محسوس ہوئی اور اسے ڈر سا لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس گھر میں انسان نہیں بلکہ درندے رہتے ہوں۔ جگہ جگہ پر گندگی پڑی ہوئی تھی، کوئی شے جدھر پڑی ہے ادھر ہی پڑی ہے۔ وہ آوازیں دینے لگی، ارے کوئی ہے گھر پر؟ اس نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی، مگر اسے گھر کے اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ چلتے چلتے وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں کڑائی میں گوشت پکا ہوا ہے اور وہاں سے بھی بڑی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس بیچاری کا تو رکنا محال ہو گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر بائیں طرف پڑی ہوئی چارپائی پر پڑی، جس پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی اور بڑی تیزی سے بھاگ کر اپنے گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کا بھائی تیزی سے ان کے گھر آیا تو اسے بھی ان کے گھر سے بڑی بدبو آئی۔ اس نے اس کے ساتھ مل کر چادر ہٹائی تو ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ سامنے چارپائی پر پڑی ہوئی لاش ان کے ایک رشتہ دار ریحان کی تھی، جسے وہ چند دن پہلے دفنا کر آئے تھے اور منو مٹی تلے اسے خود دبا کر آئے تھے، اور اس کا تو کل بھی ہو چکا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ پھر انہوں نے لاش کی پوری چادر ہٹائی تو ایک بار پھر ان پر خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ دہشت سے ان کے جسم کانپنے لگے اور ان کا لہو ان کی رگوں میں جمنے لگا، کیونکہ اس بیچارے کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ پاس ایک بڑا سا ٹوکا پڑا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں کسی تیز دھاتری آلے سے کٹ گئی تھیں اور کڑاہی میں پکنے والا گوشت بھی اسی لاش کا ہی تھا۔ ساری کہانی ان دونوں کی سمجھ میں آ گئی۔ بھائی تو خیر وہاں سے چپ کر کے بھاگ گیا، مگر اس لڑکی عشرت سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے پورے محلے کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ ان لوگوں کو سنا ڈالا۔ گاؤں والوں کو اس عورت کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے ریحان کو دیکھا تو فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے اس لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر سارے سامان کی، سارے کمروں کی تلاشی لی گئی۔ سب کچھ برآمد کر لیا گیا۔ کمروں کی ابتدائی کارروائی کی گئی۔ وہاں سے کچھ ہڈیاں برآمد ہوئیں،
جن میں کچھ انسانی اور کچھ کتوں اور کچھ بلیوں کی تھی۔ لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ گئے۔ گاؤں والوں نے انہیں پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ان کی خوب درگت بنائی، انہیں مارا۔ گھر والوں کو جب یہ سب پتہ چلا تو ان بیچاروں کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ وہ اس کی لاش دیکھ کر زور زور سے رونے لگے۔ دونوں بھائیوں نے پھر اپنی تمام کہانی ان کو سنائی۔ تمام لوگ ان کی کہانی سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے اور توبہ توبہ کرتے۔ وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے درندے بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آج بھی لوگ ان کی کہانی کو یاد کر کر کانپنے لگتے ہیں۔ میں بزرگ سے یہ کہانی سن کر حیران رہ گیا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ انسان کہلانے کے قابل ہیں، لیکن وہ تھے تو انسان، پر انسانوں کی روح میں رہتے ہوئے وہ انسان نہیں تھے بلکہ درندے تھے۔ خدا سب کے حال پر رحم کرے اور کسی کو بھوک میں اتنا مجبور نہ کر دے کہ وہ غیر انسانی حرکتوں پر اتر آئے۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ ملتے ہیں ایک بہت ہی پیاری دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔